مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آج عید ہو جاتی ہے تو عید کے موقع پر کیسے کیسے انداز سے لوگ عید کا مناتے ہیں۔ عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ شہروں کے اندر بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ لی گئی، بعد وہ لوگ گاڑیوں پہ دوڑنا شروع کر دیے، کلبوں میں جانا شروع کر دیے، ہوٹلوں میں بیٹھنا شروع کر دیے، پارکوں میں سیر کرنا شروع کر دیے، گارڈنوں میں جانا شروع کر دیے۔ لیکن اس کا نام عید نہیں ہے، عید تو انعام کا دن ہے۔ عید کے دن اپنے گھر پہ رہو، اپنے عزیزوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، اپنے قریبی لوگوں کے گھر جاؤ، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو مناؤ، جو ناراض ہیں ان کو اپنے سے قریب کرو، ماں باپ دور رہتے ہیں ان کو اپنے گھر لاؤ، ان کے ہاتھ پیر کو چومو، ان کی دعائیں لو، قبرستان کی زیارت کرو، مزاروں پر جاؤ۔ ایسے انداز سے ہمیں عید منانی چاہیے۔ لیکن عید کے دن ہوتا کیا ہے؟ ہم عید کی خوشیوں میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر اگر کسی کے گھر موت ہو گئی ہے تو عید کے دن ہم لوگ اس کے گھر جاتے تک نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں، لیکن آقا کی حیات مقدسہ کو دیکھو کہ نبی محترم محتشم جب عید کا دن آتا تھا تو عید کے دن پہلے نماز پڑھنے کے بعد میں ہمارے حضور یتیموں کی خبر گیری کرتے تھے، بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے، اور اس سال جو انتقال کر جاتا اس کے گھر سرکار تشریف لے جاتے تھے، اور لے جانے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے مرحوم کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور صرف مرحوم کے لیے ہی دعا نہیں فرماتے بلکہ آقا دو جہاں مرحوم کے گھر والوں کو تسلی دیا کرتے تھے اور اپنی عید میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ محلے میں انتقال ہو گیا، ہم تو عید سکون سے مناتے ہیں اور خوشیوں سے مناتے ہیں، زرق برق کپڑے پہن کر کے مناتے ہیں، مگر محلے کے اندر کسی کے گھر موت ہو گئی ہے تو اس کے گھر چند ہی لوگ جایا کرتے ہیں۔ جاؤ، ضرور جاؤ، ان کو اپنے گھر بھی بلاؤ، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو عید کی خوشیوں میں لاؤ، ان کے غم میں ہاتھ بٹاؤ، کیونکہ ایسے انداز سے جب حال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے، عظمتوں سے، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ عید اظہار خوشی کا نام ہے، پر دوستو غمزدوں کی ناز برداری ہماری عید ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو نکال دیا کرو۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ غریبوں کا حق ہے تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں اسی شہر کے اندر جو دوسرے دیش سے، دوسرے وطن سے، دوسرے ضلع سے، دوسرے صوبے سے ہمارے شہر میں رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے، ان کو بھی اپنے گھر بلائیے تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ ہم یہاں تنو تنہا ہیں۔ نہیں نہیں، ان کو احساس ہو جہاں نبی کا غلام ہے وہاں کوئی نبی کا غلام تنہا نہیں ہوتا ہے بلکہ اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے، جماعت کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے انداز سے اگر آپ عید مناؤ گے تو ماحول یہی ہوگا۔ عید اظہار خوشی کا نام ہے، پر دوستو غمزدوں کی ناز برداری ہماری عید ہے۔ جہاں ہم تمامی حضرات زندوں کے ساتھ عید کو مناتے ہیں وہی ہم لوگ مردوں کے ساتھ بھی عید کو منائیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سا نیا شوشہ آپ نے نکال دیا کہ ہم مردوں کے ساتھ کیسے عید کو منائیں؟ تو صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں عید الفطر کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد میں گھر کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق ایصال ثواب کرو، فاتحہ دو، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو۔ تو اگر کوئی شخص اس انداز سے مرحومین کو یاد کرتا ہے تو وہ شخص زندوں کے ساتھ بھی عید کو مناتا ہے اور مردوں کے ساتھ بھی وہ عید کو مناتا ہے اور مردوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جس پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن یہ بہت کارگر چیزیں ہیں۔ آج دنیا عید الفطر کے دن ہمارے حال کو دیکھے گی،
ہمارے چال کو دیکھے گی، ہمارے قال کو دیکھے گی، ہمارے بچوں کی زندگی کو دیکھے گی۔ بچوں کو عید الفطر اور دوسرے دنوں میں آوارہ مت چھوڑ دیں، ان کے ہاتھ میں گاڑیاں مت دے دیں کہ بچے گاڑیوں کو بڑی برق رفتاری کے ساتھ دوڑائیں اور لوگ دیکھنے کے بعد میں کہے یہ ٹوپی لگانے والا، یہ اسلامی لباس پہننے والا کس طرح آوارہ ہو کر کے جا رہا ہے۔ ایسے مہذب انداز سے جاؤ تاکہ پتہ یہ چلے کہ واقعی مسلمانوں کا حقیقی تہوار عید الفطر ہے، جو اصول اور ضابطے کے مطابق وہ لوگ کام کو کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے عید الفطر کے دن سنیما دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، تھرکتی ہیں۔ یہ سب چیزیں خلاف شرع ہیں، اس سے عید کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خرافات ہے، گناہ کا کام ہے۔ کل بھی یہ گناہ کا کام تھا، عید الفطر کے دن بھی یہ گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سب باتوں پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں اپنے لیے سارے کام ہم کرتے ہیں وہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے غریبوں بھائیوں کے لیے، اپنے غریب بہنوں کے لیے بھی کرتے رہے۔ عید الفطر کے موقع پر صدقہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی ہم زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کا مال ہم اپنے سگے بھائی یا سگی بہن کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو پاک و صاف مال سے اپنے بھائی اور بہن کی مدد کیجئے۔ یہ بہت صاف ستھرا مال ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہاں زکوٰۃ کا مال اپنے بھائی اور بہن کو دے سکتے ہیں، لیکن پرہیزگاری اور احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو وہی مال دو جو خود کھاتے ہو، تاکہ اس کا دل نور سے منور ہو جائے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مال میل ہے، میل، جو میل کو نکال کر کے، میل جب تم خود کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو اپنے بھائی کو بھی کھلانا پسند نہ کرو۔ پاک و صاف مال اپنے بھائی کو دو، پاک و صاف مال اپنے بہن کو دو، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی مدد کرو۔ جہاں ساری چیزوں کا آپ خیال کرتے ہیں وہاں امام صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے ان کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جتنے لوگ بھی ہیں آپ کے محلے کے جتنے بھی امام ہیں، سارے اماموں کو عید الفطر کے دن اپنے اپنے گھر ان کے وقت کے مطابق ادب سے لے کر کے آئیے، ان کی خدمت کیجئے، ان سے مصافحہ کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، اور ان کی بارگاہ میں دعانا عریضہ پیش کرتے رہیے۔ ویسے سارے لوگ اماموں کی خدمت کرتے ہیں، کسی نے مجھ کو اشارہ نہیں کیا، رات میں بھی میرا یہ عنوان تھا اور یہاں بھی یہ بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں، موقع بہت سارے اللہ دیتا ہے، بہت سارے روپے آپ نے اپنے لیے خرچ کیے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خرچ کیے ہیں، تو وہی وہ روپیہ اپنی ماں اور باپ کے لیے بھی خرچ کیجئے، وہی وہ روپیہ اپنے قوم کے رہبر امام کے لیے بھی خرچ کیجئے۔ محلے کا کوئی بزرگ نمازی پرہیزگار متقی تقوی شیار ہو اور اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے تو بند مٹھی اس سے مصافحہ کیجئے، اس کی خدمت کیجئے، اس کے خرچے کے لیے کچھ راستہ ہموار کیجئے، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور مدینے کے تاجدار راضی ہو گئے تو عزیزو سمجھ جاؤ کہ ہماری عید کا دن خوشیوں کا دن ہو گیا، اور وہ دن ہمارے اور آپ کے لیے نجات اور بخشش کا دن ثابت ہوتا نظر آئے گا۔ ہم سب کو اسی انداز سے عید گزارنی چاہیے۔ وقت کافی بڑھ چکا ہے، آپ تمامی حضرات کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی ذمہ داریوں سے بالکل کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔